پڑھی ایک مرتبہ شب اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے نشست میں تھے تیمم کا بیان، آج کا نشست میں ہے تیمم کا طریقہ کہ تیمم کس طرح سے کیا جائے۔ تیمم کرنے کے لیے تیمم کی نیت کرے، بسم اللہ کہہ کر کے کسی ایسے چیز پر جو زمین کی قسم سے ہو دونوں ہاتھ کو مار کر الٹ لے، اگر زیادہ گرد و غبار لگی ہو تو ہاتھ جھاڑ لے اور اس سے سارے منہ کا مسح کرے، پھر دوسری مرتبہ یوں ہی ہاتھ مارے اور ناخن سے لے کر کے کینیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرے، تیمم ہو گیا۔ یعنی کہ تیمم کرنے سے پہلے نیت کرنا پڑے گا کہ آپ کو تیمم کس چیز کا کرنا ہے، وضو کا کرنا ہے یا غسل کا کرنا ہے یا دونوں چیزوں کا کرنا ہے۔ اگر دونوں چیزوں کا کرنا ہے، اگر غسل جیسے فرض ہے، پانی نہیں ہے، اس کا بیان آگے آئے گا، تو دونوں چیز کا تیمم ایک ہی ساتھ کر سکتے ہیں، دونوں کا تیمم ایک ہی ساتھ ہو جائے گا۔ اگر غسل ہے، صرف وضو نہیں ہے اور پانی کی قلت ہے تو آپ جو ہے تیمم کر کے نماز، قرآن شریف سب پڑھ سکتے ہیں۔ تیمم میں سر اور پیر کا مسح نہیں کیا جاتا۔ تیمم میں صرف 3 فرض ہیں، باقی سنت ہے۔ پہلا فرض نیت، یعنی غسل یا وضو دونوں کی پاکی حاصل کرنے کا ارادہ کرے، یعنی غسل اور وضو دونوں اگر ہے تو دونوں کا پاکی کا ارادہ کرے۔ اگر تیمم کی نیت ہاتھ مارنے کے بعد کی تو پھر تیمم نہیں ہوگی، یعنی کہ پہلے زمین پر ہاتھ مار دیا پھر ارادہ کیا کہ میں تیمم کر رہا ہوں تو پھر تیمم نہیں ہوگا۔ ہاتھ زمین پر مارنے سے پہلے آپ کو نیت کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد آپ ہاتھ کو زمین پر مارے۔ اور دل میں تیمم کا ارادہ کرنا فرض ہے اور ساتھ ہی زبان میں بھی کہہ لینا فرض ہے۔ مثلا یوں کہے کہ تیمم کرتا ہوں بے غسل یا بے وضو کی ناپاکی دور ہونے اور نماز جائز ہونے کے لیے، یعنی کہ اب تیمم کی نیت 2 طرح کا، ایک تو یہ نیت اردو میں، اگر عربی میں کرنا تو نویتون تیمم تقربا اللہ تعالی، اتنا بول کر کے دونوں ہاتھ کو زمین پر مارنا ہے۔ اچھا زمین پر کس طرح سے مارے؟ اب زمین پر مان کے چلو یہ زمین ہو گیا تو اس طرح سے ہاتھ کو مارنا ہے، اس سے ہاتھ کو مارنے کے بعد اگر اب دونوں ہاتھ کو پلٹنا اس طرح سے، پہلے تو اس طرح سے مار کر کے ایسے پلٹنے کے بعد اب ہاتھ میں دیکھنا ہے کہ اس میں زیادہ گرد و غبار تو نہیں ہے۔ اگر گرد و غبار ہے تو اس طرح سے نہیں جھاڑنا، اگر اس طرح سے جھاڑیں گے تو آپ کا پھر وہ بیکار ہو جائے گا۔ اس طرح سے مارنے کے بعد ایسے پلٹ کے دیکھنا ہے، اگر زیادہ گرد و غبار ہے تو دونوں کو اس طرح سے مارے، یعنی کہ انگوٹھے کو ٹکرا ہے۔ اگر زیادہ گرد و غبار ہوگا تو وہ جھڑ جائے گا۔ اب جھڑنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے، یعنی کہ جہاں تک وضو میں دھونے کا جہاں تک فرض ہے اسی طرح سے یہاں تک دھوئے۔ اس کے بعد یہ بھوئیں وغیرہ ہے، مونچھ ہے، داڑھی وغیرہ اس طرح سے، یعنی کہ چہرے کا پورا حصہ، چوتھا حصہ کو یہاں تک کر کے ملنا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرتبہ پھر اس طرح سے ہاتھ کو مارنا ہے، پھر دوسرا جو ہے کینیوں سمیت پورے ہاتھ کو مسح کرنا ہے، کینیوں کو سمیت، جس طرح سے وضو بناتے ہیں سیم اسی طرح سے، بس تیمم ہو گیا، نہ آپ مسح کی ضرورت پڑیں گے نہ پیر دھونے کی ضرورت ہوگی۔ اور اس کے بعد مثلا ناپاکی دور کرنے کی، اس کے بعد جو ہے سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، بال برابر بھی کوئی جگہ باقی نہ ہو، یعنی کہ پورے چہرے کا کوئی بھی جگہ باقی نہیں رہ جائے، تیمم نہیں، اگر رہ گیا تو پھر تیمم نہ ہوگا۔ تیسرا فرض دونوں ہاتھ کو کینیوں سمیت مسح کرنا اور ذرہ برابر بھی کوئی جگہ چھوٹ نہ پائیے، اگر چھوٹ گیا تو پھر تیمم نہ ہوگا۔ مسئلہ داڑھی، مونچھ اور بھوئیں کے بالوں پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے، یعنی کہ بھوئیں کے بال، آنکھ کی جو یہ جگہ میں نے بتایا تھا وضو میں، اور مونچھ وغیرہ یہ سارے چیز۔ مسئلہ منہ کے یہاں بھی وہی حد ہے جو وضو میں ہے، لیکن منہ کے اندر تیمم نہیں کیا جاتا، یعنی کہ منہ کے اندر، اب منہ اندر کتنا ہوا، جیسے منہ بند کرنے کے بعد، جیسے ہم نے منہ بند کیا ابھی تو یہ ہمارا دونوں ہونٹ چپکنے کے بعد جو باہر کا حصہ ہے وہاں تک اس طرح سے انگلیوں کو اس طرح سے پھیرنا ہے، اب اندر کو نہیں پھیرنا، صرف منہ بند کرنے کے بعد اس طرح سے یہ ہونٹ کا جتنا بھی حصہ آئے گا یہ پورا ملنا۔ البتہ دونوں ہونٹ پر جتنا منہ بند کرنے کے بعد کھلا رہتا ہے مسح ضروری ہے۔ مسئلہ ہاتھ جھاڑنے میں تالی نہ بجے، میں نے ابھی بتایا کہ ہاتھ جھاڑنے میں تالی نہ بجے، تو اب یہاں پہ لکھا ہو رہا کہ پورے طریقے سے کہ اس صورت میں کہ انگوٹھے سے انگوٹھے کو ٹکرا ہے، زائد گرد غبار ہو تو جھڑ جائیں گے، اور اگر انگلیوں میں گرد نہ پہنچے تو اس کا خلال کرنا فرض ہے، نہیں تو سنت۔ اسی طرح سے داڑھی میں بھی، اور اگر ایک ہی تیمم میں وضو اور غسل دونوں کی نیت کر لی جب بھی کافی ہے، دونوں ہو جائے گا۔
اور مسئلہ غسل اور وضو دونوں کا تیمم ایک ہی ہے۔ اب جیسے کہ تیمم کر رہے ہیں، جیسے انگوٹھی وغیرہ پہنا ہوا ہے تو اس کو الگ کرنا ہے پھر، کیونکہ گرد و غبار ہے تو وہ تو جا نہیں سکتا ہے، تو اس طرح سے اس کو الگ کر کے اس طرح سے ملنا ہے۔ اب اگر تیمم کرنے کے بعد یہ جو ہمارا یہ گتی جس کو بولتے ہیں، تو اس کو بھی اس طرح سے کھلال کرنا، جیسے وضو میں جیسے کھلال کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس طرح سے اس کو کھلال کرنا ہے۔ انگوٹھے پہنے تو اس کو ہٹانا ہے، گھڑی وغیرہ چین وغیرہ جو بھی ہے تو اس کو ہٹا کر کے اس کے بعد مسح کر لے۔ اب یہاں پہ غسل اور وضو دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے، ڈبل تیمم کرنے کی ضرورت۔ اب ایسا نہیں کہ یہ غسل فرض ہے تو پورے جسم پر ہاتھ پھیرے، پورے جسم پر ہاتھ بھی نہیں پھیرنا ہے، بس صرف چہرہ کا مسح کرنا ہے، اس کے بعد دونوں ہاتھ کو کنیوں سمیت مسح کرنا ہے۔ صرف 3 فرض ہے اس میں، دل کے ارادے سے نیت کرنا، اگر کسی کو زبان سے نہیں آتا تو ارادہ کر لے کہ اگر مجھ پر غسل فرض ہے، یا اگر غسل فرض ہے تو غسل کا بھی اپنا ارادہ کر لے، اور نماز کے لیے وضو کا بھی ارادہ کر لے، اور ایک ہی مسح سے آپ کا غسل اور وضو دونوں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کل کس چیز سے تیمم جائز ہے اور کس سے جائز نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے چیزیں کہ جس سے تیمم جائز نہیں۔ اب تیمم جائز ہونے کے لیے جو سامان زمین سے اگا ہوا ہو، جو سامان زمین سے اگا ہوا ہو اس سے تیمم جائز ہے، باقی دوسری چیزوں سے جائز نہیں۔ دوسری چیزوں سے جائز تب ہوگا کہ جس میں گرد و غبار وغیرہ پڑا ہوا ہو، تو پھر اس سے تیمم جائز ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کل اس کے بارے میں پوری بیان ہوگی۔ پھر اس کے بعد تیمم توڑنے والی چیز یہ لاسٹ ہوگا، پھر اس کے بعد نماز کے اندر آئیں گے ہم، نماز شرائط اور نماز فرائض، یہ 2 مسائل پوری نماز کو صحیح کرنے والی ہے۔ نماز شرائط جو نماز کے باہر والی چیز جس کو کہتے ہیں، کیونکہ نماز پڑھنے سے پہلے ان شرائطوں کا پالن کرنا، ان پر بالکل بڑھیا طرح سے ڈٹ جانا، تبھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز فرائض اس کو کہتے ہیں کہ جو نماز کے اندر والی چیز، یعنی کہ تکبیر تحریمہ، پہلا تکبیر جو بولتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، اللہ اکبر کہتا ہوا آنکھ کے ناک کے نیچے باندھ لے، یہاں سے لے کر کے سلام پھیرنے تک، اس کو بولتے ہیں فرائض نماز۔ اب فرائض نماز میں بہت سارے غلطیاں ہیں لوگوں کے، کسی کے سجدہ، کسی کے رکوع میں پیٹھ ہمارا کتنا سیدھا ہونا چاہیے، کتنا موڑنا چاہیے۔ بہت جنے کا پیٹھ میں دیکھ رہا ہوں کسی کا سیدھا ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ پیٹھ رکوع میں اتنا سیدھا ہونا چاہیے، پانی کا گلاس بھی اگر رکھ دیا جائے تو وہ گلاس نہ پڑے، بالکل ویسے کہ ویسے رہنا چاہیے۔ اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ جب رکوع سجدے میں جب جاتے ہیں تو دونوں انگوٹھوں کو ملا دیتے ہیں، اور اتنی سی جگہ پہ جو بچتے ہیں 2 کلمے کی انگلی کے بیچ، وہاں ناک کو رکھتے ہیں، بلکہ اتنا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اتحیات میں جیسے بیٹھتے قاعدہ اولا قاعدہ آخرہ میں بہت سارے لوگ اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو جھلا دیتے ہیں، بلکہ لٹکانا نہیں ہے بلکہ اس طرح سے۔ تو یہ سارے چیز بہت، یہ چھوٹی چھوٹی مسائل ہیں، بڑی غور کرنے کی مسائل ہے۔ اتحیات جب سے اتحیات میں جیسے انگلی جب اٹھاتے ہیں لوگ نا، تو بعض لوگ تو اس طرح سے مٹھی باندھ لیتے ہیں، اب بعض لوگ ایسے ہی اٹھا دیتے ہیں، بلکہ یہ طریقہ نہیں ہے۔ جو طریقہ ہوگا انشاءاللہ نماز فرائض کے اندر مکمل طریقے سے بتاؤں گا، اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا اور وہ تفصیلی بیان ہوگا، کیونکہ نماز کے لیے یہ 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب تو ادھر تو آپ کا وضو غسل بھی ہو گیا، اور جس کو اگر مسئلہ نہیں اگر سمجھ میں آیا ابھی تک، جیسے کوئی چھوٹ گیا ہے سمجھنے میں، اگر تھوڑا دقت آ رہی تو وہ بعد میں پوچھ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ ابھی ہم بتا دیے آپ کو سمجھ میں آئے تو بھی سر ہلا دیے، نہیں آیا تو بھی ہلا دیے، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ بھائی اب میرا کام ہے، جہاں تک میں اپنا کوشش کرتا ہوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری کوئی بات آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی مسئلہ ایسا بھی جو آپ کے دماغ میں نہیں آ پا رہا ہے، جو وہاں پہ آپ کو ٹچ کر رہا ہے کہ یہ مسئلہ حضرت نے ایسا بتایا کہ ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کنفیوژن ہو جاتا ہے، تو اس مسائل کو آپ دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں بعد میں، یا یہیں پہ بیٹھ کر کے ریپیٹ کریں گے۔ اچھا، یہیں پہ بیٹھ کے ریپیٹ کرنے سے سب کا فائدہ ہوگا، یہیں پہ بیٹھ کر کے ریپیٹ کرنے سے۔ دیکھیے اگر ایک مسائل کو اگر آپ کی ضرورت ہے، آپ ہم سے اکیلا پوچھیں گے تو وہ آپ ہی جانیں گے، اگر بیچ میں پوچھیں گے تو پھر وہ سب جان لیں گے کہ یہ مسائل اس نے پوچھا۔ اب اس طرح سے پوچھیں گے تو آپ کا ہمت بھی بڑھے گا کہ نہیں، پوچھنے میں کوئی جھجک اور شرم نہیں محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کو بھوک لگتا تبھی کھانا کھاتا ہے۔ اب یہ مسائل کی ہمیں ضرورت ہے، آپ ہم سے پوچھتے رہیں گے تو ہم بتاتے رہیں گے، چاہے اگر آپ بیچ میں نہیں پوچھنا چاہتے تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب جس کی عطیہ جس کو سنانا ہے، درود شریف جس کے اگر صحیح نہیں ہے، جو صورت یاد نہیں ہے، اگر صورت یاد ہے، اگر کوئی مسٹیک ہو رہا ہے تو اس کو بھی سنا سکتے ہیں تاکہ وہ بھی صحیح ہو جائے، کیونکہ یہ ساری چیز نماز کے اندر گیا۔ اب الحمد شریف ہے، کسی کو اگر صحیح پکا یاد نہیں ہے، اگر یاد ہے، اگر کچھ ایسا لفظ چھوٹ رہا ہے تو وہ سنا سکتے ہیں، بعد میں بھی سنا سکتے ہیں یا بیچ میں بھی سنا سکتے ہیں، یعنی کہ جہاں جس کو بھی اگر کنفیوژن ہو رہا ہے وہاں وہیں سے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں،
یہ میرے طرف سے بالکل پوری طرح سے جھوٹ ہے. اب پوچھنا آپ لوگوں کا کام ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم، شریعت مصطفیٰ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ہم سب کو نماز پنج خانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ہم سب کو خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. یا مولا اپنے حبیب کے صدقے تو فیض سے مولا ہم سب کے تمام اگلا پچھلا گناہوں کو مولا معاف عطا فرما. یا مولا ہمارے اس نشست کو اپنے بارگاہ میں قبول مقبول عطا فرما. یا مولا ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق رفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.